بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کا مکمل واقعہ شیئر کریں گے۔ آج آپ کو طوفان نوح کے متعلق بائبل، قرآن اور سائنس سے مکمل حوالہ جات فراہم کیے جائیں گے، اور پھر آخر پر ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق بھی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جدید محقق اور سائنسدان بالخصوص مغربی مفکرین ایک عرصے تک طوفان نوح کے منکر رہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ہونے والی تحقیق اور بعض دریافتوں کے نتیجے میں وہ یقین کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ ہزاروں سال قبل ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے روئے زمین کی ہر شے غرق کر دی تھی۔ جب کئی سالوں بعد پانی خشک ہوا تو سمندروں اور خشکی نے ایک نئی شکل اختیار کی اور انسان نے ایک بار پھر زندگی کا آغاز کیا۔ قرآن اور توریت کے منکرین اب نہ صرف اس موضوع پر درجنوں تحقیقی کتابیں اور سینکڑوں مقالے تحریر کر چکے ہیں، بلکہ طوفان نوح کے اسباب اور اس کے حقائق و واقعات، زمین اور کائنات پر اس کے اثرات اور طوفان نوح کے بعد زندگی کے ارتقاء کے حوالے سے مسلسل تحقیق و جستجو میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور اسلامی تاریخ اس واقعے کو طوفان نوح کے نام سے یاد کرتی ہے جو اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم پر بصورت عذاب مسلط کیا گیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ المومنون، سورۃ الشعراء، سورہ القمر اور سورہ نوح میں حضرت نوح اور طوفان نوح کا ذکر موجود ہے۔ بائبل اور تورات بھی طوفان نوح کی گواہی دیتی ہیں، تاہم ان کے محققین طوفان کو بالاتفاق ایک روایت قرار دیتے رہے، لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو روایات تخیلات سے جنم نہیں لیتی، بلکہ تجربات ہی روایات کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب اولاد آدم پھیل کر ایک امت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ توریت کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں پشت میں سے تھے، مگر قرآن نے آپ کے جو حالات بیان کیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام میں ہزاروں سال کا فرق تھا۔ مورخین نے زیادہ سے زیادہ فرق 2256 سال کا بتایا ہے، لیکن حالات و واقعات اس سے کہیں زیادہ طویل عرصے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور طوفان نوح میں کم از کم 10,000 سال کا فرق ہے۔ توریت آپ کو لمک کا بیٹا، متوسلہ کا پوتا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا پڑپوتا بتاتی ہے، لیکن قرآن سے یہ شجرہ ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ یہ تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت نوح کو دنیا میں اللہ کے سب سے پہلے رسول ہونے کا شرف حاصل تھا۔ نبی اور رسول میں امتیازی فرق یہ ہے کہ ہر نبی صاحب وحی ہوتا ہے، لیکن رسول کے لیے صاحب وحی کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وطن دجلہ و فرات کا دوآبہ یعنی قدیم عراق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور روایت ہے کہ سب سے پہلا بت حضرت شیس علیہ السلام کا بنایا گیا اور اس کی پرستش شروع کی گئی۔ پہلے اس قوم میں حضرت ادریس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ جس قوم میں آپ پیدا ہوئے اس کے افراد بہت طویل العمر، بڑی قوت والے، باغی، سرکش، نافرمان، مشرک اور بت پرست تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے جن بڑے بڑے بتوں کا نام لیا ہے ان میں ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس ضدی اور سرکش قوم کو توحید الہی کی طرف راغب کرنا شروع کیا، لیکن وہ فاسق اور فاجر لوگ ایک خدا کے تصور کو کسی طور پر قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صدیوں تک شب و روز انہیں ایمان، نیک عمل کی جزا اور کفر و عصیاں کی سزا سے ڈراتے رہے، لیکن بدبخت قوم الٹی آپ کی دشمن ہو گئی اور گستاخی پر اتر آئی۔ قوم نے انہیں جھوٹا کہا اور از خود عذاب الہی کو دعوت دی۔
اس وقت تک آپ پر صرف چند افراد ایمان لائے تھے جو غریب اور مفلوق الحال طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ حضرت نوح اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتے۔ جب تک حضرت نوح علیہ السلام کو یہ توقع رہی کہ مزید کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، لیکن پھر ایک روز وحی الہی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا گیا کہ اب باقی لوگوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ ان کے انجام سے مطلع ہونے کے بعد آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو آئندہ نسلوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ بارگاہ الہی میں آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس سرکش قوم کی ہلاکت کے لیے عنقریب ایک زبردست طوفان آئے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے اللہ کے حضور کسی کافر کی خیر خواہی کی سفارش نہ کریں۔ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے لیے ایک کشتی تیار کریں اور جب پانی چڑھنے لگے تو اس میں لوگوں کو بٹھا دیں۔ زمین کے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس میں سوار ہو جائیں۔ جب طوفان تھمے تو اس کی تسبیح و تمہید کرتے ہوئے اس سے اتر آئیں۔ حکم الہی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اس سے زیادہ دیوانگی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ خشکی پر کشتی تیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کشتی لکڑی کے تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی۔ تورات بتاتی ہے کہ یہ کشتی گوپھر کی لکڑی سے بنائی گئی جس پر رال لگائی گئی۔ اسی روایت کے مطابق کشتی 3 منزلہ تھی۔ اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ مصدقہ امر ہے کہ سیلاب کے دوران حضرت نوح کے ہمراہ رہنے والے جانوروں میں کسی کا انتقال نہ ہوا اور نہ ہی کوئی نیا جانور پیدا ہوا۔ خیال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کشتی کی بالائی منزل پر جمع کی گئی، جبکہ درمیانی منزل پر تمام جاندار رہائش پذیر تھے۔ تیسری اور آخری منزل کو کوڑا کرکٹ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ کشتی کے چاروں جانب کھلنے والی کھڑکی ہوا کی آمد و رفت کے لیے رکھی گئی تھی۔ ایک روز طوفان کی ابتدا ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک خاص تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، پھر زمین کے سوتے کھلتے چلے گئے اور آسمان سے بارش شروع ہو گئی، جس کے ساتھ ہی زمین پر پانی چڑھنا شروع ہو گیا۔ تورات کے مطابق 40 دن اور رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ زمین سے پانی ابلتا رہا اور 5 ماہ تک برابر چڑھتا رہا، حتیٰ کہ بلند ترین پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ تورات ہی کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال 1 مہینہ اور 17 دن تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس طوفان میں حضرت نوح کے ایک نافرمان بیٹے کی غرقابی کا بھی ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے اس کا نام یام بتایا ہے، البتہ تورات اس عبرتناک واقعے کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ یام نافرمان اور گمراہ تھا اور کافروں کی صحبت میں رہتا تھا۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ جب طوفان بڑھنے لگا تو حضرت نوح نے اسے آواز دی، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح نے جواب دیا، یہ عذاب الہی ہے، اس طوفان سے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی وقت ایک لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ باپ نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین، تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ ارشاد ہوا، وہ نافرمان تھا، اس لیے تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں۔ ہم سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ جب تمام کافر اور نافرمان غرق ہو گئے تو 150 دن بعد طوفان تھما اور 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت نوح کی کشتی کوہ ارارات کی ایک چوٹی جودی جو موجودہ ترکی میں ہے اس پر جا ٹھہری۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کوہ ارارات کی یہ چوٹی مسلسل برف سے ڈکی رہتی ہے۔ یہ بھی در حقیقت ان نشانیوں کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو آج تک انسان کو عبرت دلاتی ہیں۔
1840 में अरारात को एक आतिश फिशां के तौर पर शनाख्त किया गया। 10 साल बाद जब उससे लावा उबला तो दुनिया की तवज्जो उस जानिब मबजूल हुई। फिर उसी चोटी पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती दरियाफ्त कर ली गई जिसमें बैठकर अज़ाब इलाही से निजात हासिल की गई थी। अब अरारात के दामन में एक छोटा सा शहर भी आबाद है जिसकी आबादी 10 से 15 हजार के करीब है। कश्ती ठहरने के 40 रोज बाद हजरत नूह ने कश्ती की खिड़की खोली और एक कौवे और कबूतरी जबकि बाज रिवायात के मुताबिक फाख्ता को उड़ा दिया ताकि वो ये मालूम करके आएं कि क्या जमीन से पानी उतर चुका है या नहीं। कौवे को रास्ते में एक मुर्दार नजर आया और बैठकर वहां खाने लगा। फाख्ता उड़ती हुई वापस आई क्योंकि अभी पानी वापस नहीं उतरा था और उसे पांव रखने की कोई जगह न मिल सकी। एक हफ्ता बाद फाख्ता को दोबारा उड़ाया गया तो वो जैतून का एक पत्ता मुंह में लिए लौटी जिसका मतलब था कि अब तूफान खत्म हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आज भी अमन की निशानी के तौर पर फाख्ता के मुंह में जैतून की एक शाख दिखाई जाती है। मजीद एक हफ्ते के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत कश्ती से बाहर आ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि तूफान नूह के बाद कश्ती नूह से उतरने वाले अफराद की तादाद 80 थी। आपने खुश्क जमीन पर उतरने के बाद एक इबादत गाह और एक कुर्बान गाह तामीर की। रिवायात के मुताबिक आपने हजरत आदम के तामीर करदा काबे की तजदीद नौ की जो सैलाब के बायस तबाह हो गया था। तौरात के मुताबिक आपने ज़राअत का पेशा इख्तियार किया और मजीद 350 साल तक तबलीग व इरशाद में मसरूफ रहे और 950 साल की उम्र में इंतकाल किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि आपके बाद नस्ल इंसानी ने एक मर्तबा फिर से जन्म लिया। प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत नूह और तूफान नूह के मुतालिक हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होती है इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।